نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہم اپنے پروگرام الدین الخالص لے کر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور مولانا صاحب سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مولانا صاحب، ابھی ایک سوال موصول ہوا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین کی تکمیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہو گئی. امام حسین کا قیام تکمیل دین کے بعد کا واقعہ ہے، تو اس کا اتباع کیوں ضروری؟ ذرا وضاحت فرما دیں. دین کی تکمیل اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی، مگر اس کے احکام جو نا ان پر عمل کی نوبت بعد میں بھی آئی. مثلا باغیوں کے ساتھ جنگ حضور کے دور میں کوئی نہیں ہے. آپ کے زمانے میں جنگیں ہوئی نا وہ کفار سے، مشرکین سے، ان لوگوں سے. مسلمان باغی ہو جائے نا اسلامی حکومت کے خلاف، اس کی کوئی جنگ نہیں. یہ جنگ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لڑنی ہے. اسی لیے نا امام ابو حنیفہ، امام شافعی سب کہتے ہیں کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جنگیں نہ ہوتی تو ہم باغیوں کے بارے میں اسلام کے حکام سے ناواقف رہ جائے. کوئی پتہ نہ چلتا کہ باغی جو ہیں ان کے مال کے ساتھ کیا کیا جائے. وہ مال غنیمت بنے گا یا نہیں؟ ان کی عورتیں اور وہ بچے جو ہیں لونیاں غلام بنیں گے؟ مردوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا؟ دفن ہوں گے یا نہیں؟ جنازہ پڑھا جائے گا نہیں؟ یہ سارے احکام جو ہے نا حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اس وقت فرمان جاری کیا، جو حکم دیا، اس سے قتال البغات، یہ باغیوں سے جنگ کو نا اسی سے مسئلہ حل ہوا. بیان حضور نے کر دیا کہ باغیوں کے ساتھ، مگر یہ احکام جو ہے نا ان پر عمل حضرت علی کے دور میں. اسی طرح اگر خلیفہ بگڑ جائے، یہ تو ہے کہ خلیفہ نیک تھا، لوگ بگڑ گئے، بغاوت. ایک ہے خلیفہ بگڑ جائے تو اس سے کیا کیا جاتا ہے، جس کو خروج لوگ کہہ دیتے ہیں. وہ امام حسین رضی اللہ عنہ اس پر عمل کر کے دکھایا. اور یہاں امام ابن حزم نے بہت اچھا لکھا تھا. اہل حدیث ظاہری ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں نا خلیفہ جس طرح کا جی چاہے ہو جائے، چپ رہو. حدیثیں بہت ہیں نا، انہوں نے لوگوں کو چپ کرایا ہوا نا کہ بہت خاموش، جو مرضی کرے، مال لوٹ لے، تمہیں کوڑے مارے، چپ رہو. انہوں نے کہا یار یہ سب پہلے کی باتیں ختم ہیں. جو حکم ہے کہ برائی کو روکو وہ لاگو ہے. اور انہوں نے اس کا حوالہ دیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ، مدینہ والے اور بعد میں ابن الاشعث کے ساتھ جو فقہاء اٹھے، ان سب نے ثابت کر دیا کہ پوری امت کے عالم ان کے ساتھ تھے ابن الاشعث کے. اگر یہ مسئلہ ہوتا کہ ظالم حاکم کے خلاف نہیں اٹھنا تو کیا اٹھتے؟ تو یہ مسئلے جو بیٹا ہے نا کہ حاکم بگڑ جائے اس سے لوگ کیا کریں گے، یا رعایا جو ہے وہ بگڑ جائے، حاکم ٹھیک تو پھر کیا؟ قتال البغات اور ظالم حاکم کے خلاف خروج. یہ وہ چیپٹر ہیں جو علی اور حسین نے مکمل کی. مسئلے سارے حضور نے بیان کیے مگر عملاً انہوں نے کر کے دکھایا کی طرح. یہ سوال کیا ہوا؟ جی، اسی کے ساتھ ایک ساتھی کا سوال ہے، وہ ناروے سے پوچھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو قرآن اور سبع مثانی دی ہے. اس سبع مثانی سے مراد فاتحہ ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں اور یہ بھی بتا دیں اس کو سبع مثانی کیوں کہا جاتا ہے. سورہ فاتحہ کو بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سبع مثانی کہا. حدیث پاک میں آتا، آپ نے پڑھ کر سنایا، فرمایا ہے سبع المثانی والقرآن العظیم، بخاری شریف میں، کہ یہ سبع مثانی ہے اور یہ قرآن عظیم بھی. تو سبع مثانی سات، سبع سات، مثانی بار بار دہرائی جانے والی. نماز میں ہم اس کو بار بار دہراتے ہیں نا ہر رکعت میں، اس لیے یہ 7 آیتیں ہو گئیں سبع مثانی. وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی. مولانا صاحب ایک سوال آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک تفسیروں کی کتابوں میں ہے اور اسے مولانا طارق جمیل صاحب بھی بیان کرتے ہیں. کیا حضرت آدم تک کیا یہ سندن ٹھیک ہے یا یہ تاریخ کا حصہ ہے؟ کہاں تک جا کر شجرہ نسب سندن کمزور رہ جاتا ہے؟ مہربانی کر کے وضاحت فرما دیں. اس میں تو شک نہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، پھر ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، نوح علیہ السلام کی ہیں، آدم علیہ السلام کی ہیں. یہ سب باتیں ٹھیک، مگر یہ شجرہ نسب جو ہے نا، نام لیتے ہیں کہ فلاں فلاں فلاں، یہ صرف عدنان تک ہی. ہاں، اسماعیل علیہ السلام تک بھی جو ہے نا وہ پھر بہت سی قیاسی اور اپنے اندازے کی باتیں. عدنان یہ حضور کا کوئی 21ویں 22ویں پشت میں دادا پردادا آتا، عدنان تک ٹھیک.
جی یہ خود آپ نے بیان کیا. ہمارے ایک دوست آگے تو علماء لکھتے تھے نا کاذب بن صابون کہ جو آگے نسب بیان کرتے سب جھوٹ بولتے ہیں، ان کو کیا پتا کون ہوا کون نہیں. جی اسپین سے ہمارے دوست کاشف ابراہیم پوچھتے ہیں مولانا صاحب اذان کے الفاظ کیا حدیث سے ثابت ہیں؟ شیعہ کی اذان مختلف ہے، ہماری اذان مختلف ہے، اس کی کیا ترتیب ہے؟ اس کی کتنے کلمات کی تعداد کتنی ہے؟ سندن کون سی بات زیادہ صحیح ہے؟ اس کے بارے میں فرما دیں. 15 کلمے جو ہے نا یہ پکے صحیح حدیث سمجھ آتے. 4 اللہ اکبر، 2 اشہد ان لا الہ، 2 اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 حی علی الصلاۃ، 2 حی علی الفلاح، پھر اللہ اکبر اللہ لا الہ. 15 یہ ہیں کلمے جو پکے. جی باقی جو شیعہ حضرات کی اذان اس میں ہے کہ 2 بار کہتے ہیں حی علی خیر العمل، حی علی الفلاح کے بعد جو ہے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ وہ خود ہی ان کے عالم مانتے ہیں کہ یار بناوٹی ہم نے ذیل سے یہ نکالا کہ سنیوں کو دکھ دیں. خود لکھتے ہیں کہ سنیوں کو چرانے کے لیے، ورنہ یہ کوئی اذان نہیں. بلکہ علماء لکھ دیتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی کتاب میں لکھا کہ قصد جزیر کا ہے نا، اگر کہے کہ یہ اذان کا حصہ ہے تو اذان باطل ہو جائے گی، اذان برباد ہو جائے گی. کیوں اس نے ایک چیز کو اس کا حصہ بنا دیا جو نہیں. خود لکھتے ہیں کہ حصہ اسا کوئی نہیں، صرف کہتے ہیں تھوڑا بہت درمیان میں روک کرنا. حضرت علی کا ذکر کر دیتے ہیں سنیوں کو ستانے کے لیے. جیسے ہمارے کوئی سنی بھائی ہمیں ستانے کے لیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وغیرہ اذان سے آگے پیچھے پڑھتے ہیں، مانتے وہ بھی ہے کہ یہ اذان کا کوئی حصہ نہیں، بس پڑھتے ہیں قید حدیث دیوبندی چڑے ساری شرارتیں. اذان سب مانتے ہیں، اللہ اکبر سے شروع لا اللہ پر ختم. حی علی خیر العمل ٹھیک ہے، وہ اگر کوئی کہے کوئی بڑی بات نہیں. کبھی کبھی کاشف بھی اگر کہہ لیا کرے تو درست ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر جیسے ابو ماما کئی صحابی، ابن تیمیہ خود مانتے کہ یہ پکا نہیں تھا. کبھی کبھی اصحاب رسول نے اپنی اذان میں، اور یہ امام بہقی نے باب بھی مانا بیٹا سنن کو پڑھ کے ان لوگوں کا بیان جب اپنی اذان میں حی علی خیر العمل کہتے تھے. وہاں امام زین العابدین کا بھی حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا یہی پہلی اذان ہے. اس کا کلمے کا کوئی ڈر نہیں، یہ اچھی بات ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مانتے کبھی کبھی بعض اصحاب نے یہ کہہ رہے تھے. ان باتوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا، سب ٹھیک ہی ٹھیک ہے. ایک دوست پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا اسلامی حکومت اپنی رعایا سے ٹیکس وصول کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں ٹیکس کو منسوخ کر دیا تھا؟ اس بارے میں وضاحت کر دیں. جو مستقل آمدنی ہے نا بیت المال کی، وہ تو زکوٰۃ اور عشر ہے، مال غنیمت کا خمس ہے. یہ جو ہے نا ٹیکسز وغیرہ یہ کوئی مستقل نہیں. ضرورت پڑ جائے کہ اگر زکوٰۃ عشر وغیرہ کی آمدنی سے نہیں حکومت کے سارے معاملے چلتے، کچھ کمی ہے، تو ایماندار حکومت جائز ٹیکس اگر لے تو لوگوں کو دینا چاہیے شوق سے. کام نہیں حکومت کے چلانے، نوائب کہتے ہیں ان کو، مگر یہ لازمی نہیں کہ ہمیشہ ہی چالو رہے. ضرورت کے تحت ضرورت ہے چالو کر دو، اگر نہیں ضرورت ہی ختم کر دو. ایک صاحب پوچھتے ہیں میں نے پڑھا ہے کہ عورت پر نماز فرض ہے کہ وہ نماز کے دوران اپنے پیر بھی ڈھکے اور اس کے لیے موزے پہنے، مگر ایسا کرنا عورتوں کے لیے بہت مشکل ہے. کیا اس کے بغیر بھی نماز ہو سکتی ہے یا باطل ہے؟ اس کی کوئی آسان صورت کا حل نکال کر بتا دیں. بس یہی آسان صورت ہے کہ پڑھ لیں، ڈھانک لیں پاؤں، ٹھیک ہے، نہ ڈھانکے کوئی بات نہیں، صحیح، پاؤں سطر نہیں کوئی. صحیح. دبئی سے ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب اسلام کے سیاسی نظام کے خد و خال کیا ہیں؟ کیا اس کی بنیاد سلیکشن ہے یا الیکشن ہے؟ اس میں اسمبلی کا وجود بھی ہے یا نہیں؟ کیا یہ وفاقی نظام ہے یا صوبائی؟ برائے مہربانی اس پر کوئی کتاب بھی تجویز کرے اور اپنی رائے کا اظہار بھی فرما دیں. یہ تو کتاب ہی آپ پڑھیں گے سارا کو پتہ لگی، اتنی باتیں. جی مختصر یہ سمجھیں کہ اسلام کا نظام جو ہے نا وہ شورائی ہے. شورائی مطلب امت کے مشورے سے بنے گی حکومت. اس کو جمہوریت کیا ہے، سلیکشن کیا ہے، الیکشن کیا ہے، جو مرضی کیا ہے. جو حاکم لوگوں کی مرضی کے بغیر حکومت کر رہا نا وہ غاصب اور ظالم ہے، کسی کو حق نہیں. باقی جو ہے نا کہ پبلک نیک نہیں تو پبلک کو نیک بناؤ. پھر دینی جماعتیں کوشش کریں کہ ووٹ دینے والے نیک بنے. مسئلے کا حل صرف ووٹ ہی جو ہے نا کہ ووٹ کے بغیر کیا ہوگا. پھر حافظ صاحب سعید صاحب آئے تو میں نے کہا جمہوریت حرام ہے، طریقہ بتاؤ نا، پھر حکومت کیسے بنے گی؟ باپ کے بعد بیٹا بیٹھتا جائے گا.
یا جب ایک حاکم مرے گا پھر تلواریں لے کر اٹھ پڑے ہوں گے لوگ جو زبردستی قبضہ کر لے، بات ہی کوئی نہیں آئی۔ یہ دنیا میں دھکے کھا کر لوگوں نے عقل کی بات نکالی کہ لوگوں سے پوچھ لو کہ کس کو تم حاکم بنانا چاہتے ہو، وہ برا بنائیں گے تو بھگتے رہیں گے خبیث پھر، ہاں اگر اچھا بنائیں گے تو فائدہ ہوگا۔ مگر حکومت آپ صاف سن لیں، اگر نبی بھی وقت کا ہوگا نا نہیں حکومت کر سکے گا اگر لوگ راضی ہوں۔ کس طرح کرے گا وہ؟ جب اس کو مانتے ہی نہیں، ٹیکس نہیں دیتے، اس کے حکم پر جہاد نہیں کرتے، وہ ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے نبی آئے دین بتاتے رہے، حکومت نہیں کرتے۔ حکومت وہی کر سکتا ہے جس پر زیادہ تعداد پبلک کی خوش ہو، دل و جان سے اس کے لیے دعائیں کریں، اس کا حکم مانیں، اس سے محبت کریں۔ یہ کہ بالکل نیچرل بات ہے۔ اب حکمران لوگ نیک بنائیں، لوگوں کو نیک بناؤ، ان کو سکھاؤ کہ ووٹ بھائی یہ صحیح کرو۔ حال یہی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا نا، سب یہ جو ہے نا دعویٰ وغیرہ سب توبہ کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب سنا اپنے آخری حج میں کہ لوگ کہتے ہیں عمر جس دن مرے گا نا ہم طلحہ کا ہاتھ پکڑیں گے، اس نے بھی تو ابو بکر کا پکڑ لیا تھا، کسی سے مشورہ نہیں کیا، اس کی بھی حکومت بنا لیں گے طلحہ کی۔ تو آپ نے چاہا کہ مکے میں خطبہ دیں تو لوگوں نے کہا یہاں ہر قسم کے لوگ ہیں، پڑھے ان پڑھے، یہاں نہیں ٹھیک، مدینہ جا کر سمجھدار لوگوں میں یہ لیکچر ہونا چاہیے۔ آپ مدینہ میں آئے، پھر حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں اس دن مسجد میں پہلے جا کر ممبر کے پاس بیٹھ گیا کہ آج عمر جو باتیں کہے گا یہ ساری زندگی نہیں کی۔ وہاں پھر آپ نے تقریر کی، وہ بھی سمجھایا سارا معاملہ کہ حضور کے بعد حال کیا تھا، کہ اگر نہ فیصلہ کر کے ہم وہاں سے اٹھتے تباہی ہو جاتی۔ آپ جنازہ اسی سے کہتا حضرت عمر نے یہ تو کہتے ہیں نا صحابہ انہوں نے کہا منافقین جو تھے مدینہ بھرا ہوا تھا اور وہ موقع کی طور میں تھے کہ جنگ برپا کرے، اور انصار کو بھی انہوں نے اٹھا دیا کہ تمہارے ہوتے ہوئے اور خلیفہ کون بن سکتا۔ انصار جمع ہو گئے، ہم میں سے ساتھ میں وہ تو ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ عمر اگر ہاتھ نہ پکڑتے رضی اللہ عنہ تباہی اسی وقت جنگ چھڑ جانی تھی، حضور کا جنازہ پڑا رہ جانا۔ یہ سنا کر انہوں نے کہا وہ ہنگامی حالات تھے، اب نہ ابو بکر جیسا ہے کوئی آدمی کہ لوگ اس کو مان لیں، اس کو بھی وہ ایسا تھا کہ سب مان لیں کہ اچھا آدمی ہے۔ اب جس نے کی نا بیعت، یہ الفاظ ہیں سن لیں، یہ دعویٰ والے بھی، اب جو مسلمانوں کے مشورے کے بغیر خلیفہ بنے بیعت لینے والے کو بھی قتل کر دو اور بیعت کرنے والوں کو بھی قتل کر دو۔ ان کے باپ کی حکومت ہے کہ اپنی مرضی سے جس کو چاہے مسلمان مشورہ کریں گے، یہ ہے مشورہ بیٹا، جمہوریت، ووٹ، رائے، تو لوگوں کو نیک بناؤ، ادھر نہیں یہ دینی جماعتیں آتی، دودھ جیسا ہوگا وہی مکھن نکلے گا۔ ٹھیک ہے برے لوگ برا ہی چنیں گے، یہ تو مصیبت ہے ہی، مگر چنیں گے تو پھر بھگتتے رہیں گے۔ بنانا یہی پڑے گا کہ لوگوں کو ہم خیال بناؤ، سارے نہیں بن سکتے، اچھے سمجھدار لوگوں کو قائل کرو، باقی لوگ ان کے پیچھے ہی ہوتے ہیں۔ یو ایس اے سے عاصم صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب رضاعت کی عمر کے متعلق بتا دیں، کتنی حد تک رضاعت مانی جائے گی اس کے اور کب رضاعت نہیں مانی جائے گی، اس کے بارے میں ذرا واضح موقف بیان کر دیں۔ رضاعت جو ہے نا جس کا اعتبار ہے کہ اس مدت تک آدمی دودھ پی لے بچہ کسی عورت کا اپنی ماں کے علاوہ تو وہ اس کا بیٹا بن جاتا، بالکل ایسے جیسے اس کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے، یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، کسی کے گھر پیدا ہونے سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں نا، بہن، پھوپھی، خالہ وغیرہ، وہ سارے حرام ہو۔ یہ بیٹا بالکل صحیح بیٹا بن جاتا اس عورت کا جس نے دودھ پیا، مگر یہ مدت 2 سال جی، جب تک یہ بچہ صرف دودھ پر گزارا کرتا ہے۔ جب 2 سال کی عمر سے آگے نکل جائے پھر اگر پیتا پھرتا تو اس کا کچھ اثر نہیں۔ صحیح 2 سال ہے مدت رضاعت۔ ایک دوست پوچھتے ہیں انسان کو خدا نے فرشتوں کے برعکس ذی اختیار اور ذی ارادہ مخلوق بنایا۔ یہاں ایک بڑا باریک مسئلہ ایک دن باہر سے پوچھ رہا تھا، بڑے بڑے عالم ہار گئے تھے کہ یہ بچہ جس نے دودھ پیا نا یہ اس خاندان کا بچہ بن جائے گا، مگر اس کے جو بھائی بہن ہیں نا اس عورت کے جس کا دودھ پیا تو وہ اس کے باقی بھائی بہنوں کے کچھ نہیں لگیں گے۔ یہ صاف سمجھ لو، یہ نہ ہو کہ یہ بھائی بن گیا تھا اب کہیں اس کی بہن جو ہے ہماری بہن ہے وہ بھی نکاح نہ کرے، نہ، اور جس عورت کا دودھ پی رہا ہے اس کے بچے اس کی بہنوں سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، ان کے وہ کچھ نہیں لگتے، نہ نسب سے ہیں نہ رضاعت سے۔ یہ اس نے دودھ پیا اس لیے یہ ہاں از جان بے شیر دے ہما خیش ماند، اے فارسی کا سن لے، یاد کیا ہو جس سے سارے اقدے حل، ورنہ عالم جو کہتے ہمیں یار کوئی سمجھ نہیں آتی کیوں بھائی بہن ہے، مگر نہیں بھائی بہن نہیں، از جان بے شیر دے ہما خیش ماند، جس نے دودھ پلایا ہے اس کے تو سارے اس کے بہن بھائی خالہ ماموں بن گئے،
وز جانب شیر خار فقط زوجان کو، جس نے دودھ پیا یہ خود اور اس کی بیوی اور آگے جو اس کی اولاد ہے، یہ صرف ان کے لگتے ہیں، یہ رشتے حرام ہو گئے۔ اس کے جو باقی ہے نا بھائی بہنیں دوسری خالہ وغیرہ، وہ اس دودھ پلانے والے کی اولاد کے کچھ نہیں لگتے، کچھ نہیں ہاں۔ بالکل صحیح۔ بس جانب شیر خار، جس نے پیا ہے فقط زوجان و فرو، خامد اور بیوی اور جو ان کی اولاد ہے، یہ ہے اس خاندان کے ساتھ ان کا رشتہ ہو گیا۔ باقی جو ہے نا اس کے وہ کچھ نہیں، ان سے کریں نہیں رشتے۔ صحیح۔ دوست پوچھتے ہیں کہ انسان کو خدا نے فرشتوں کے برعکس ذی اختیار اور ذی ارادہ مخلوق بنایا، ہاں اور ساتھ ہی بہت سی پابندیاں اور احکامات دے کر اس انسان کے اختیار کو سلب بھی کر لیا۔ انسانی نفس اب بے شمار پابندیوں میں جکڑے جانے کے بعد ذی اختیار نہیں رہ سکتا۔ اس فلسفے پر برائے کرم روشنی ڈالیے۔ بچہ دے گیا یہ پرچی کہ فرشتوں کو اختیار نہیں دیا، انسان کو دیا مگر چھین بھی لیا، پھر پابندیاں لگا دی، یہ کر یہ نہ کر۔ ہاں اچھا، یہاں ایک بات تو پہلے آپ سب سنیں جو سب لوگوں کے الٹ ہے کہ فرشتے ذی اختیار مخلوق ہیں۔ فرشتوں کو جو کہتے ہیں نا مختار نہیں، بالکل غلط بات ہے۔ فرشتے جن اور انسانوں کی طرح مختار ہیں، وہ نیکی بھی کر سکتے ہیں بدی بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ پلے معنی بات، اگر اختیار نہ ہوتا تو جو اللہ کہتا ہم نے انہیں سجدے کا حکم دیا، فسجدت الملائکۃ کلھم اجمعون، سب کے سب فرشتوں نے اکٹھا سجدہ کیا۔ یہ تعریف کرنے کا کیا تو، اگر وہ بے بس ہیں انہیں کرنا ہی تھا تو یہ تعریف کا کیا فائدہ؟ نہیں، تعریف کی کہ شاباش ہے، وہ اول نمبر آئے کہ سب نے سجدہ کیا، کلھم، سب کے سب، اور یہ بھی کہ اکٹھا، آگے پیچھے بھی نہیں کہ کچھ نے پہلے کر دیا کچھ نے بعد میں دیکھ کر کیا، ایسا بھی نہیں، سب یکدم سجدے میں گئے، اول نمبر۔ دوسری پارٹی فیل، شیطان اور اس کے ساتھی انکار کر دیا۔ تیسری درمیان میں کہ جنہوں نے غلطی کی، آدم علیہ السلام نے دانا کھایا مگر توبہ کر لی، یہ دوسرے نمبر پر پاس ہو گئے، غلطی ہوئی تھی مگر توبہ کی وجہ سے یہ بھی پھر تین گروہ وہاں آ گئے۔ فرشتے اول نمبر، پہلے ہی حکم مانا، آدم دوسرے نمبر پر کہ غلطی کی توبہ کر لی، شیطان اور اس کے چیلے مردود کہ غلطی کی اور ڈٹ گئے کہ نہیں توبہ کر۔ تو فرشتے با اختیار ہیں بالکل، ان میں یہ نہیں کہ اختیار نہیں، سب کچھ اختیار ہے، مگر یہ ان کی نیکی ہے، لا یعصون اللہ ما امر۔ پڑھے لکھے لوگ کی تعریف کیوں اللہ کر، اگر وہ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم دیا جاتا وہ کرتے، شاباش، بہت اعلیٰ، عباد مکرم، نیک بندے۔ تو یہ فرشتوں کو گرائے نا کہ اختیار کوئی نہیں، یہ مشینیں نہیں، وہ بالکل اختیار ہے مگر وہ حکم مانتے، نیک۔ جو کہتے ہیں کہ انسان کو اختیار دیا چھین لیا، وہ چھین نہیں لیا، پابندیاں ہی تو نشانی ہے اختیار کی۔ اختیار جو ہوتا پابندی اس پر لگتی، جو پہلے ہی بے بس ہو اس پر پابندی کیا لگنی؟ میں کہتا کاش جھوٹ نہ بولنا، تو جھوٹ بول سکتا ہے نا، تبھی کہتا اگر تم بول ہی سکتا تجھے پابندیاں خود دلیل ہیں کہ انسان با اختیار ہے، مگر اس کو بتایا جاتا کہ یہ کام کرنے ہیں یہ کام نہیں، آپشن ہے نا اس کے پاس، دونوں کر سکتا، تو اچھی بات، پھر بات خدا بتاتا کہ یہ فائدے کے کام کرو۔ تو یہ خود جبر جو ہے نا، جبر کیا کہنا، یہ پابندیاں اختیار کی علامت کہ یہ مختار ہے۔ جو مخلوق بے بس ہیں ان کے لیے کوئی شرعیت نہیں ہوتی، ان کو کیا کہنا کہ یہ کرو نہ کرو، وہ تو درخت ہیں، دریا پار سورج چاند جکڑے ہوئے چل رہے ہیں، ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتے۔ انسان ہو سکتا ہے غلط جانا چاہے غلط، اس لیے مگر تباہ ہوتا نا، پھر اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اگر وہ پابندیاں نہ لگائے تو پھر اللہ قصد و سبیل میں نہ جائے۔ آپ دیکھیں، آپ اسٹیشن پر جاتے ہیں، وہاں کئی پلیٹ فارم ہیں، اگر وہ بتائیں نہ کہ ریل گاڑی کس پلیٹ فارم پر آئے گی تو مسافر تو پریشان ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر راستہ نہ بتائے میں نہ جائے، جبکہ رستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں، تو صحیح راستہ وہ نہ بتائے، پھر یہ بھی ٹیڑھا یہ بھی یہ ہے صحیح۔ اللہ نے کہا وَاللہ قصد و سبیل، اللہ کا کام یہ کہ تماشا نہ دیکھتا رہے، انسان کو جو صحیح راستہ وہ بتائے تو میں نہ جائے، کیونکہ راستے تو بہت سے ٹیڑھے بھی ہیں۔ تو یہ رہنمائی کرنا اس کے اختیار کے احترام ہے، اور اس کو نا زبردستی نہیں بلکہ سمجھایا جاتا کہ یہ کر یہ نہ کر، آگے اس کی مرضی، اما شاکرا اما بے بس تو تب ہو جاتا کہ یا نیکی کرتا یا بدی نہیں، بے شک یہ نیک بنے یا بد بنے، اس کی مرضی، راستے دونوں بتائیں، انا ہدینا السبیل اما شاکرا اما کفورا، راستے بتا دیے ہیں، اب یہ شکر گزار بنے گا انعام لے لے گا، نہ شکرا بنے گا سزا پائے گا۔ یہ کوئی جبر نہیں،
رہنمائی کی ہے اس کی کہ تجھے راستہ بتا دیا، آگے تیرا کام ہے۔ مولانا صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ رضا 2 سال کی عمر کے بچے تک کی ہے، مگر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی حدیث اس کے برعکس لگتی ہے، وضاحت فرما دیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جو ہے نا، سب نے سمجھا کہ وہ ساری دنیا کے لیے نہیں نا، وہ عام قانون وہ رضا الکبیر جو ہے نا کہ بڑا آدمی بھی دودھ پی لیتا، یہ وہ بچہ جو تھا نا وہ گھر میں پلا، بیٹے کی طرح انہوں نے رکھا، جب حکم اتر آئے پردے کے، اب وہ بیچارے کہتے کہ بیٹے کی طرح ہمارے پاس رہا تھا، پیار سے پالا، اب جدائی کر رہا تھی، مگر خامد اس کا ناراض ہوتا تھا کہ میں اب اس کو گھر میں کیوں آنے دوں، تو اب اللہ کے رسول نے کہا تم دودھ پلا دو اس کو، بیٹا بن گیا۔ وہ خصوصی حالات میں ایک رعایت تھی کہ عام قانون نہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ، خوش رکھے اللہ سب ساتھی۔